الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ زیادہ مال کی طلب نے، زیادہ مال کی لالچ نے، زیادہ مال کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں اللہ سے دور کر دیا، تمہیں دین سے دور کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ تمہاری ساری جوانی لٹ گئی، یہاں تک کہ تمہارے سارے دن اور رات لٹ گئے مال کی لالچ میں، مال کی ہرس میں، اور ایک ایسا وقت آ پہنچا کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ یعنی کہ مال کی لالچ ایک ایسا اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے، ایسی بری خصلت ہے جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری اولاد، بے شک جو تمہاری اولاد ہے، جو تمہارا مال ہے، وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو راضی کرنے کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو۔ یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ اگر بندہ رب کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے چلا تو بندے بھی اس کو رسوائی دیں گے، بندوں سے بھی وہ رسوا ہو کر لوٹے گا کہ جب اس کا رب اس سے راضی نہیں، کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ وہ جہاں پر بھی جائے گا، جس جگہ پر بھی جائے گا، وہاں سے وہ رسوا ہو کر لوٹے گا۔ خدا را اس بات کو سوچیں، ہم اپنے بچوں کی خواہشات کے لیے جو اپنے کام کا وقت ہے، جو اپنا بزنس ہے، اس کو 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے دیتے ہیں، 12 گھنٹے دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پوری پڑھوں، میری جو نمازیں پیچھے قضا ہو چکی میں ان کو بھی ادا کروں، میں قرآن کی بھی تلاوت کروں۔ اور زیادہ مال کا آ جانا یہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے، کہ دین کا آ جانا یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ حضرت عمر کا دور تھا نا، مسجد میں بہت زیادہ مال لایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ روتے کیوں ہیں؟ آج اسلام نے ہمیں اتنی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق روتے ہوئے جواب دیا، فرمایا کہ جو تم دیکھ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی کہیں مال آتا ہے اپنے ساتھ مصائب بھی لاتا ہے، اپنے ساتھ آزمائشیں بھی لاتا ہے۔ جہاں پر مال زیادہ ہوتا ہے وہاں پر جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آج وہ بھائی جو بھائی پر جان قربان کرتا تھا، وہ اب اپنے بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہے کہ بتا وہ فلاں زمین کا حصہ تو نے مجھے دینا ہے یا نہیں دینا۔ یعنی کہ مال کی لالچ بندے کو رسوا کر دیتی ہے۔ قربان جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اتنی رہنمائی فرمائی، اتنی رہنمائی فرمائی کہ ہم پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں روایت کرتی ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آیا کہ سنو، ایک شخص کے 3 بھائی ہوں، جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے، جب اس کی نزاع کا وقت قریب آ جائے، وہ دنیا سے جانے لگے، اپنے ایک بھائی کو بلا کر کہے تو میری حالت دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا بیمار ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں اپنے آپ سے غسل نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو نہلا نہیں سکتا، تو بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ اس کا ایک بھائی کہے گا کہ میں تیرے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، میں تیرے رہنے کے لیے انتظام کروں گا، تجھے کپڑے بھی میں بدلوا دیا کروں گا، تجھے میں نہلا بھی دیا کروں گا، اور جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو میں تجھے کندھوں پر اٹھاؤں گا، میں تیرے جنازے کا اہتمام کروں گا، تیرے غسل کا اہتمام کروں گا، تجھے غسل دوں گا اور تجھے کندھوں پر اٹھاؤں گا اور قبرستان میں جا کر دفن کر دوں گا، اور جب واپس لوٹوں گا تو لوگ مجھ سے تیرے بارے میں پوچھیں گے تو ان سے میں تیری اچھائیاں بیان کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تم اس بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، زمین میں دفن کر آئے گا، اس کے بعد بالکل
ختم بات، اس کا اس سے رابطہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یقین جانے یہ نہیں کہہ رہا کہ اولاد کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ایسی فکر نہ کریں جس میں ہمیں رب کی فکر نہ رہے، بلکہ ایسی فکر کریں جس میں ہمیں رب کی فکر بھی رہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اولاد جس صابن سے اس کو نہلایا جاتا ہے اس کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتی، جو کپڑے اس کے بدن پر ہوتے ہیں انتقال کے وقت اولاد یہ گوارا نہیں کرتی کہ مجھے یہ چاہیے، کہتے ہیں ان کو پھینک دو۔ اور دیکھیں لالچ کتنی ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، موبائل فون ہے، جو مال و دولت ہے، جو گاڑی بنگلے ہیں، ان کو لینے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی کسی کا نہیں بنتا کہ اولاد ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والی ہے۔ چلا بھی جائے گا نا تو وہ اس کے کپڑوں کو بھی سینے سے لگائیں گے، اس کے کپڑوں کو بھی پہنیں گے، اس کے صابن کو بھی اپنے پاس گھر میں رکھیں گے، اس کو باہر نہیں پھینکیں گے۔ خدا را اس بات کو سوچیں، ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اور فرمایا صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ دوسرے بھائی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا دوسرا بھائی وہ اس کو بلا کر کہے گا کہ تو مجھے دیکھتا ہے میری حالت کیا ہے، تو میری حالت سے واقف ہے نا، بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ اسے کہے گا میں تیرے لیے جب تک تو زندہ رہے گا سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر جیسے ہی تو مر جائے گا تو دنیا سے چلا جائے گا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی تیری سانس بند ہوگی میرا اور تیرا رابطہ بالکل ختم۔ پوری زندگی بندہ مال کمانے میں لگا دیتا ہے، اور مال کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے تیری سانس بند ہوئی تیرا اور میرا رابطہ ختم، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، حشر کے دن بھی تیری سفارش نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دوسرے بھائی میں بھی ہمیں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ اگر تیسرا بھائی اس کے پاس آئے، اور جب تیسرا بھائی آ کر اس کے پاس کھڑا اور وہ کہے کہ تو میرے حالات کے بارے میں جانتا ہے نا، کہ میں بیمار ہوں، کتنا پریشان ہوں، کتنی تکلیف میں ہوں، کتنا دکھ میں ہوں، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو قربان جائیں تیسرا بھائی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میں کل بروز قیامت جب تیرے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں جب وحشت طاری ہوگی، جب سختی آئے گی میں تب بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ اس کا تیسرا بھائی وہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون ہے؟ تو فرمایا وہ اس شخص کے اچھے اعمال ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی میں ہمیں بہت ہی زیادہ بھلائی نظر آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سن لو، حقیقت بھی یہی ہے، پہلا بھائی دوسرا بھائی کام نہیں آنا، یعنی کہ اولاد کام نہیں آنی، اگر دین کے رستے پر لگایا تو پھر کام آنی ہے۔ ہم یہ دیکھیں ہماری اولادیں کتنا دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں پڑھتی تو ہمارے بعد کس طرح پڑھیں گے؟ اور دوسرے بھائی کے کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، مگر جو اللہ کی رضا کے واسطے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا گیا وہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ ہمارا کتنا مال ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور جو خرچ کرنے کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا کہ اس کا تیسرا بھائی اس کے اچھے اعمال اس کے قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ کو بتاتا چلوں کل بروز قیامت جب نیکیوں کو تولا جائے گا نا تو اس وقت نیکیوں کا پلڑا جس بات سے سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، سنیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی، جو وزندار اعمال ہوگا، جو وزندار عمل ہوگا وہ یہ ہے کہ بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ کسی سے بات کی تو اچھے اخلاق سے کی، جب بھی کسی سے بات کرتا تھا تو نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اگر کسی کی بات بری بھی لگ جاتی تھی تو اس کے جواب میں اس کو برا نہ کہتا تھا، اس کو معاف کر دیتا تھا۔ تو خدا را اس بات کو سوچیں، ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، یعنی اس حدیث پاک میں بتا دیا کہ اولاد کی حقیقت کیا ہے، مال کی حقیقت کیا ہے، اور جو بندے کے اچھے اعمال ہیں وہ اس کے لیے کتنا فائدے مند ہیں۔ رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں یاد، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں،
بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ آج اپنی رسوائی کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی بدعمالیوں کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی بد نگاہی کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنے رب کی ناراضگی کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اس بات کو سوچنا چاہیے، بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو اولاد ہے، جو مال ہے، جو اعمال ہے، بندہ اگر اپنے اعمال کو اچھا کرنا شروع ہو جائے تو رب اس سے راضی ہو جائے گا، پھر اس کی اولاد بھی عمل کرنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا جو مال ہے وہ بھی اچھے کاموں کی طرف خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری کاموں میں خرچ کرے، میری رضا کے واسطے میری راہ میں خرچ کرے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ بندے کو توفیق تب ہی دیتا ہے جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عظیم بارگاہ میں دعا ہے دلوں سے مال کی محبت کو دور فرمائے اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔